شارق کا گھر ہمارے ہی محلے میں تھا۔ کبھی ملاقات نہ ہوئی تھی۔ ہم محلے میں کسی کے گھر نہیں جاتے تھے کیونکہ والد صاحب کی طرف سے اجازت نہ تھی۔ اس روز میں چھت سے رچھ کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ رچھ والا ڈگڈگی بجا رہا تھا اور بستی کے سب لڑکے بالے اور جوان دائرہ بنا کر اس جنگلی جانور کا ناچ دیکھ رہے تھے۔ شارق بھی نوجوان کے اسی ہجوم میں کھڑا تھا۔ اچانک اس کی نظریں ہمارے مکان کی جانب اٹھ گئیں۔ جب مجھے جھانکتے پایا تو خفیف سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ تبھی یوں لگا جیسے ہم برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ اس دن کے بعد وہ ایک لمحے کو بھی مجھے فراموش نہ کر سکا۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ میرے اور اس کے دن اضطراب اور بے چینی میں گزرنے لگے، لیکن ملاقات کی کوئی صورت نہیں نکل سکتی تھی۔ کافی سوچ بچار کے بعد شارق نے ایک ترکیب نکالی۔ ہمارے گھر جو عورت کام کرنے آتی تھی اسے سبھی جانتے تھے۔ شارق نے سکینہ کو جا پکڑا، اس کی منت و سماجت کی کہ کسی طرح مجھ سے رابطہ کرا دے۔ وہ نہیں مانی تو پھر کافی روپے اس کی مٹھی میں دیے اور ایک خط لکھ کر بھی دیا کہ اسمیرا کو دینا ہے۔ سکینہ غریب عورت تھی۔ ان دنوں اس کا بیٹا بیمار تھا، وہ کینسر کا مریض تھا۔ اسے روپیوں کی اشد ضرورت تھی۔ ممتا کی ماری نے نہ چاہتے ہوئے بھی شارق سے خط لے لیا۔ وقت کسی طور کٹتا نہ تھا۔ شارق کو تھرکتے دل کے ساتھ جواب کا انتظار تھا۔ پل پل گنتے دن گزارے۔ اگلے روز صبح 11 بجے سکینہ جو آتی دکھائی دی تو اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ فوراً نزدیکی گلابوں کے باغ میں چلا گیا۔ سکینہ گلاب توڑنے کے بہانے ادھر گئی۔ اس کی مٹھی بند تھی جس میں رکا دبایا ہوا تھا۔ جواب امید افزا ملا تو وہ خوشی سے نہال ہو گیا۔ کہنے لگا، سکینہ تو فکر نہ کر، میں شہر جا کر تیرے بیٹے کا مفت علاج کرا دوں گا۔ وہاں میرے تایا کے دوست کا بیٹا بڑے اسپتال میں لگا ہوا ہے۔ یہ سن کر بیچاری عورت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سکینہ کے ذریعے باقاعدگی سے ہم دونوں میں خط و خطابت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کی ہتھیلی پر ہر بار چند روپے ضرور رکھنے پڑتے تھے۔ کافی دنوں یہ سلسلہ چلا، لیکن اب صرف خطوط سے تسلی نہ ہوتی۔ مجھ سے ملاقات کے لیے شارق کی بے چینی حد سے بڑھ گئی۔ خط کو آدھی ملاقات کہا جاتا ہے۔ ادھوری ملاقات تو پھر ادھوری ہوتی ہے۔ میرا بھی جی چاہتا تھا کہ اسے دیکھوں، اس سے باتیں کروں۔ ہم دونوں کی بے چینی اس اضطراب میں اضافہ ہوتا رہا۔ مجبوری یہ تھی کہ میں گھر سے اکیلی نہیں نکل سکتی تھی اور وہ ہمارے گھر نہیں آ سکتا تھا۔ ملاقات کیسے ہوتی؟ میری مجبوری جانتے ہوئے بھی شارق ہر بار خط میں لکھتا تھا کہ اگر مجھ سے محبت ہے تو کسی طرح ملو، میری جان کی قسم ہے ملو۔ وہ ہر رکا میں اتنی قسمیں دیتا کہ میں پریشان ہو جاتی۔ کیسے اسے سمجھاتی کہ گھر سے باہر ملنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ حالانکہ میری اس مجبوری کو وہ خود بھی جانتا تھا، مگر کیا کیجئے کہ عشق بری بلا ہے، عشق پر زور نہیں چلتا۔ آخر تنگ آ کر ایک روز میں نے اسے خط میں لکھ دیا کہ اگر ہمت ہے تو آج رات 11 بجے میرے گھر آ جانا۔ آج رات ابا جان اور بھائی دونوں ہی گھر پر نہ ہوں گے۔ مشکل یہ تھی کہ ہمارا مکان ایسی جگہ تھا جہاں کھلم کھلا جایا نہ جا سکتا تھا۔ آس پڑوس والے بھی سب ہی شارق کو جانتے تھے۔ بڑا مسئلہ عزت کا تھا۔ اگر کوئی اسے دیکھ لیتا تو بدنامی ایک بار ہو جائے پھر اس داغ کو دھونا محال ہو جاتا ہے، اور چھوٹے علاقوں میں تو محبت کا کھیل موت کا کھیل ہی ہوتا ہے۔ جو وقت ملاقات قریب آ رہا تھا پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ گھبراہٹ میں شارق نے دوست سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا، یار ہماری بستی میں بجلی تو برائے نام آتی ہے، ہر وقت بجلی گئی رہتی ہے، بس جب لوڈ شیڈنگ ہو تب ہی گھر سے نکل پڑنا۔ گھوپ اندھیرے میں تم کو کون پہچانے گا؟ ہماری بستی میں 24 گھنٹوں میں صرف 4 گھنٹے ہی بجلی آتی تھی، باقی وقت سارا گاؤں اندھیرے میں ڈوبا رہتا تھا۔ اس دن میں مغرب ہوتے ہی سارا گاؤں تاریکی میں ڈوب گیا۔ شارق نے ایک چھوٹی سی ٹارچ جیب میں ڈالی اور ہماری گلی میں آ گیا۔ آدھا گھنٹہ پہلے میں نے دبے قدموں دروازہ کھول دیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، گلی سنسان تھی۔ جپاک سے دیوری میں آ گیا۔ میں دروازے کے قریب کھڑی تھی اور کان ادھر ہی لگے تھے، تبھی اس کا بازو تھام کر دبے قدموں چلتی اس کو بیٹھک میں لے گئی۔ اب خوف نہ تھا۔ ابا اور بھائی دوسرے گاؤں شادی میں گئے ہوئے تھے۔ گھر میں ماں اور چھوٹی بہن تھی۔ یہ دونوں بھی اس وقت بستر پر دراز خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ اماں کو تو صبح کا جذب کے وقت بیدار ہونے کی عادت تھی، تبھی 9-10 بجے تک سو جاتی تھی۔ یہ ہماری زندگی کی پہلی ملاقات تھی اور آخری بھی۔ بیٹھک میں مکمل اندھیرا تھا اور میں کہہ رہی تھی، شارق تم کو یہاں آنے سے ڈر نہیں لگا؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں بھی چپ ہو گئی۔ غمگین خاموشی میں صرف ہماری سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی، جیسے کہ ہمارے سانس ہی سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے پیار کی باتیں کر رہے ہوں۔ چند لمحوں بعد میں نے اسے دوبارہ پکارا، شارق کچھ بات کرو، مگر وہ تو اس وقت کسی دنیا میں کھویا ہوا تھا جو خوابوں کی دنیا سے بھی زیادہ مسحور کن تھی۔
میں گلے شکوے کرنے لگی، بار بار خط میں ملنے کا لکھتے ہو، جانتے بھی ہو کہ میں گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی، تم سے ملاقات آسان نہیں، پھر بھی قسمیں دیتے ہو، تمہاری قسموں سے پریشان ہو جاتی ہوں۔ جانے میں کیا کہہ رہی تھی، جانے وہ کیا سن رہا تھا، ہم دونوں پر بس ایک مدہوشی کسی کیفیت طاری تھی جو محبوب کے قرب سے ہوتی ہے اور آدمی اپنا آپ بھول جاتا ہے۔ بس ایک بات وہ بار بار دہرا رہا تھا، وعدہ کرو، عمر بھر ساتھ نبھاؤ گی، کبھی بے وفائی نہیں کرو گی۔ تبھی میں نے قسم کھائی کہ جان دے دوں گی، تم سے بے وفائی نہ کروں گی، تم بھی وعدہ کرنا، تم بھی بے وفائی نہیں کرو گی۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ کھٹکا ہوا، شاید ماں نیند سے بیدار ہو گئی تھی، اس نے مجھے بستر پر نہ پایا تو صحن میں دیکھا، پھر بیٹھک کی طرف چلی آئی۔ تبھی بیٹھک سے آتی سرگوشیوں پر اس کے کان کھڑے ہو گئے، اس نے دم سادے دیوار کے ساتھ کان لگا دیے۔ جب ماں کو یقین ہو گیا کہ میں تنہا ہوں، کوئی دوسرا بھی ہے، اس نے جلدی سے بیٹھک کے دروازے کے باہر سے کنڈی لگا دی اور ہم دونوں قید ہو گئے۔ اب فرار کا کوئی راستہ نہ رہ گیا تھا۔ میری سوتیلی ماں تھی، وہ مجھ سے پہلے ہی بہت کھار کھاتی تھی، آج تو میں کم عقل رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی۔ سوتیلی بیٹی سے کھار نکالنے کا اس سے اچھا اور کون سا موقع آتا ہے بھلا۔ وہ دروازے کے پاس چارپائی ڈال کر بیٹھ گئی اور دھیمی آواز میں مجھے کوسنے دینے لگی، کہتی تھی آج ان دونوں کو مزہ چکھاؤں گی، یار کے ساتھ اندر بند ہے، کم بخت پتہ نہیں کون مردود ہے، دیکھتی ہوں کیسے بچ کر جاتا ہے، زندہ نہ چھوٹے گا آج۔ صبح آ جائیں گے شہری کے ابا، دکھا دوں گی ان کو ان کی بیٹی کے کرتوت، رات کے اندھیرے میں کیا گل کھلا رہی ہے، باپ اور بھائی کی عزت سے کھیلنے کی سزا تو ملے گی۔ رات کے 2 بجے تھے، ماں نے چارپائی سے اٹھنے کا نام نہ لیا، ساری رات کوسنے اور گالیاں دیتے گزار دی۔ ادھر ہمارا بیٹھک میں قید میں برا حال تھا، کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، آج تو موت یقینی نظر آ رہی تھی۔ اب محبت کا نشہ ہرن ہو گیا، ذلت، رسوائی اور اجل سامنے نظر آ رہی تھی۔ اس وقت جان پر ایسی بنی کہ بیان کرنا مشکل ہے، دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ دن نکلنے کا اثار ہوئے، ماں سگی ہوتی تو ڈانٹ ٹپٹ کر شارک اور ٹھری سے نکال دیتی اور بیٹی کی عیب ڈھک لیتی۔ یہاں تو ماں سوتیلی تھی، جانے کب سے موقع کی تاک میں تھی کہ لڑکی کی کمزوری ہاتھ آئے اور وہ ابا کو مجھ سے بدزن کر دے، اور ابا کا مزاج گاؤں کے ایسے لوگوں میں سے تھا جو عزت کی خاطر زبان سے نہیں کلہاڑی سے کام لیتے ہیں۔ صبح 9 بجے بیرونی دروازے پر دستخط سنائی دی۔ میں نے شارک سے کہا، لو ابا اور بھائی آ گئے، تم پیچھے ہو جاؤ اور مجھے دروازے کے سامنے بیٹھنے دو تاکہ وہ پہلے مجھے مارے، بعد میں تمہاری باری آئے، میں تم کو اپنے سے پہلے مرتے نہ دیکھ سکوں گی۔ میں لڑکی تھی پھر بھی حوصلے سے کام لے رہی تھی، مگر اس کو تو ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ ہم دونوں ہی سانس روک کے موت کا انتظار میں تھے، سوچ رہی تھی کہ اب ماں شور مچا کر ابا کی غیرت کو للکارے گی، شور مچے گا تو رسوائی ہوگی، نہ جانے کتنے لوگ محلے بھر کے ہماری موت کا خونی تماشا دیکھیں گے۔ ماں نے دروازہ کھولا، وہ نہیں تھے جو اجل کے روپ میں آنے والے تھے، یہ گوالا تھا جو دودھ دینے آیا تھا۔ ماں نے دودھ لیا اور پھر اس کا خالی برتن لٹایا، وہ چلا گیا۔ 2 گھنٹے مزید اسی جاگنی کے عالم میں گزر گئے۔ اب تو سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ شارک دعا کر رہا تھا، یا اللہ اس چھت میں دروازہ بنا دے تاکہ مجھے عزت سے رہائی مل جائے، توبہ کرتا ہوں میں کبھی ایسی غلطی نہ کروں گا۔ قطعی امید نہ تھی ان حالات میں عزت سے رہائی مل جاتی، مگر اللہ بڑا کریم ہے، بے شک وہ خطا کار بندوں کی خطائیں معاف کر دیتا ہے۔ اس نے بھی ہماری سن لی۔ اس وقت جب ماں ذرا دیر کو غسل خانے کی طرف گئی، میری چھوٹی بہن زہرا کو موقع مل گیا۔ اس نے بھاگ کر بیٹھک کے بیرونی دروازے کی کنڈی کھول دی، شاید کہ اس کو ہم بے قصوں پر ترس آ گیا۔ اس میں اپنی آنکھوں سے خون خرابہ دیکھنے کا حوصلہ نہ تھا۔ وہ دوڑتی ہوئی ہماری جانب آئی اور بولی، فوراً نکل جاؤ، بھاگو۔ پل بھر میں شارک پھلانگے مارتا ہوا ڈیوڑی میں داخل ہوا، وہ چشمے زدن گلی میں نکل گیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، ہمارے گھر سے زندہ چلا گیا ہے۔ اس نے تو گھر جا کر شکرانے کے نفل ادا کیے ہوں گے، مگر میں عطاب کے شکنجے میں ابھی تک کسی ہوئی تھی۔ ماں ادھر آئی تو بیٹھک کا دروازہ کھلا دیکھ کر اس نے اپنی بیٹی زہرا کے بال پکڑے، بولی، تجھے اس منحوس سے کب سے ہمدردی ہو گئی؟ بیٹھک کا دروازہ تو نے ہی کھولا ہے نا؟ اماں بال چھوڑیں، زہرا نے جھنجھلا کر کہا، ذرا سوچ، اگر اس کی جگہ میں ہوتی، تیری اپنی کوکھ جنی، تو کیا تب بھی تو یہی سب کرتی؟ بڑی آئی اس آوارہ بدچلن کی ہمدرد، وہ ان دونوں کو ہاتھ سے پیٹنے لگی، اور تو بھی اس سے ملی ہوئی ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے وہ مجھ سے ملی ہوئی نہ تھی، بے شک میری سوتیلی بہن تھی، مگر ہم دونوں کا باپ ایک ہی تھا۔
ہم میں خون کا رشتہ تھا۔ اس نے چپ کر کے مار کھائی مگر ماں کو قسمیں دیتی رہی، اماں خبردار، ابا کو یہ نہ بتانا کہ کوئی اس کے ساتھ بیٹھا تھا، بے شک کوئی دوسری شکایت لگا کر پٹوا دیتا۔ شارق کو تو نئی زندگی مل گئی، اس کی عزت بھی بچ گئی، مگر ماں نے مجھے نہ بخشا۔ اس نے اپنی بیٹی زہرا کی قسم دینے پر اتنی نرمی ضرور برتی کہ بیٹھک میں میرے ساتھ کسی مرد کے ہونے کی بات گول کر گئی، مگر ابا سے یہ ضرور کہا کہ تیری بیٹی دیوری میں کھڑی تھی، شاید یہ گلی میں کھڑے کسی مرد سے باتیں کر رہی تھی، اس کو منع کر دے کہ آئندہ یہ دروازے پر کسی سے باتیں نہ کرے۔ والد کی نظروں میں تو میرا اتنا جرم بھی ناقابل معافی تھا، انہوں نے اس قدر مارا کہ چارپائی پر پڑ گئی۔ ابا مجھ سے پوچھ کر تھک گیا کہ وہ کون تھا جو ہمارے دروازے پر کھڑا تھا تو جس کے ساتھ تو دیوری میں کھڑی بات کر رہی تھی، اس کا نام بتا دے تاکہ میں اس کی خبر لوں، ورنہ تو میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ میں نے بھی بے تحاشا سہ لی، بدن پر نیل پڑے تھے اور ہڈی پسلی درد کر رہی تھی، مگر میں یہی کہتی رہی، وہاں کوئی نہ تھا ابا، مجھے اپنے سر کی قسم، ماں کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ شام کو میں نے ڈیوری میں جھانکا ضرور تھا، کسی بچے کو آواز دینے کو، نمکو منگوانی تھی، مگر گلی میں اس دم کوئی بچہ نہ تھا۔ ماں بولی جھوٹ بولتی ہے، رات کو عشاء کے بعد کون سی نمکو منگوانی تھی اسے؟ یہ کوئی نمکو منگوانے نہیں گئی تھی، ہماری آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہے، ہماری عزت کی نیلامی کرنے کا منصوبہ بنا رہی تھی، جب مجھ پر بیتی سو بیت گئی۔ ابا نے انا کا آنن فانن رشتہ اپنے نکمے اور اوباش بھتیجے سے کر کے مجھ کو گھر سے رخصت کر دیا۔ مالا تھا کہ ابا جس کی صورت میں دیکھنے کے روادار نہ تھے، نکما، بد زبان اور چرسی جو سارا دن بستی میں آوارہ پھرتا تھا اور کبوتر بازی کرتا تھا، آج وہی ابا کے کام آیا اور فوراً میرا بوجھ کندھوں سے اتار پھینکا۔ جب سے شادی ہوئی ہے چکی پیستی ہوں، محنت مشقت کرتی ہوں، پھر بھی فاقے کرتی ہوں، جمال کا جب من کرتا ہے دھڑ دھڑ پیٹنے لگتا ہے۔ ابا کا گھر برابر میں ہے، میری فریادیں اور چیخیں سنتا ہے، مگر وہ جمال کا ہاتھ پکڑنے کو نہیں آتا اور نہ میری روداد سنتا ہے۔ تب میں سوچتی ہوں کہ اس سے تو بہتر تھا میری بہن بیٹھک کی کنڈی کھول کر مجھے نہ بچاتی، روز روز کے مرنے سے ایک بار ہی قتل ہو جانا اچھا تھا۔ میں سب لڑکیوں کو یہ پیغام دیتی ہوں کہ خدا را ایسی غلطی نہ کرنا، کبھی اپنے ماں باپ اور بھائیوں کی عزت یوں نیلام نہ کرنا، نہ جیتے جی ماری جاؤ گی۔ تو دوستو، یہ تھی ایک ایسی لڑکی کی کہانی جس نے غلط قدم اٹھایا اور زندگی عذاب کر لی۔ آپ اس کہانی کے بارے میں کیا رائے دیں گے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔